حدیث کی زبان کا شمار کس قسم کی زبان میں ہوگا، کس قسم میں ہوگا، علمی یا تحقیقی؟ کیونکہ ادیبوں نے دنیا بہترین ادب قرار دیا اور سائنسدانوں کو سائنسی ایجادات کا ذکر بھی ثابت کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا منصب یا میری حیثیت بالکل یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں میں لب کشائی کروں، لیکن اتنا تو کم از کم ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا تو خیر کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ تو لازوال کتاب ہے، اور سب سے اعلیٰ ظاہر کی جو خدا کی تخلیق ہو اس کے بارے میں ہم بھلا کیا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ تو اچھی طرح حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو باتیں ادا ہوئی ہیں وہ، یا آپ کے جو افعال تھے، اعمال تھے جن کا بیان ہمارے صحابہ نے کیا جو حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ جو زبان ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اول و آخر جو ہے وہ بالکل سادہ زبان ہے، یا اول و آخر جو ہے وہ بالکل سجی ہوئی یا بالکل تخلیقی زبان ہے، بلکہ اس میں کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ یعنی حدیثوں میں جگہ جگہ آپ کو ایسی تشبیہیں نظر آتی ہیں کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتائیے کیا عمدہ تشبیہ دی ہے۔ تو تشبیہوں کے ذریعے سے اب ظاہر کی جہاں تشبیہیں ہیں، جہاں کوئی کنایا ہے، کنایات بہت حدیثوں میں ہیں کہ کوئی بات جو ہے وہ صرف اشارے میں کہہ دی ہے آپ نے، یہی وجہ ہے کہ پھر ان حدیثوں کے بہت سی تعویلات بھی ہوتی ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے محدثین نے ان کی تعویل کی ہے، کسی نے اس کے کچھ معنی نکالے ہیں، کسی نے کوئی دوسرے معنی نکالے ہیں، اور بلکہ اس میں پھر دوسرے نام سے استدلال بھی کیا ہے کہ بھئی دیکھیے فلاں صحابی جو ہے وہ اس حدیث کے یہ معنی بیان کرتے تھے، فلاں صحابی جو ہے وہ اس حدیث کے یہ معنی بیان کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو ہے وہ اگر ایک حدیث کے کئی انٹرپریٹیشن ہو رہے ہیں تو نعوذ باللہ وہ حدیث کی خامی نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث کی زبان یا حدیث کا جو طرز ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز بیان ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ وہ اس لیے ہے کہ وہاں تخلیقیت بھی ہے، تخلیقی شان بھی ہے، اور کہیں کہیں بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل صاف۔ قرآن میں بے شمار جگہوں پر اتنی واضح بات ہے کہ اس کو آپ کسی اور طرح سے تعویل ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ گویا وہ اس کی مثال ہے کہ بھئی آپ دیکھیے بالکل واضح، بالکل معروضی، اور بہت سی جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ ایسی باتیں ہیں خدا کی طرف سے کہ وہاں طرح طرح سے ان کی تعویل کی گئی ہے، طرح طرح سے مفسرین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں۔ ارے سب سے سامنے کی بات تو حروف مقطعات جو ہیں، اب آپ بتائیے کہ آدمی کہے بھائی مقطعات جس کے معنی ہی نہیں معلوم ہے، بھائی خدا جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، جانتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث کو اس پر صرف ایک طرح کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ پوری قرآن پوری حدیث جو ہے وہ علمی نثر ہے یا علمی زبان ہے یا ادبی یا تخلیقی زبان ہے، بلکہ اس میں تو کئی طرح کے طرز بیان جو ہے وہ اس کا بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے، اور قرآن کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس کی خوبی کو۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اسے بہت بڑا ادب پارہ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ وہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ادب پارہ ہے۔ جو ادب پارہ ہے تو پھر تو اس میں ظاہر ہے کہ جو محکمات جو صورتیں ہیں کہ جہاں صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، اب نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ کے معنی آپ کیا 10 طرح سے انٹرپریٹ کریں گے؟ بھئی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اس سے زیادہ واضح بیان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ ادب پارہ تھوڑی کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ادبی جو خصوصیات یا ادبی صفات بہت سی ہوتی ہیں، جیسا میں نے کہا کہ تخلیقی جو وہ صفات قرآن میں جگہ جگہ بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ واضح، بہت ہی آبجیکٹیو، بہت معروضی، بالکل صریحاً یہ قرآن میں صاف خدا کی طرف نے خود ہی کہا ہے کہ بھئی ہم تو بالکل صاف صاف بیان کر رہے ہیں، تم اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ اور یہی بات جو ہے وہ حدیثوں کے بارے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یا ان کا بیان جو ہے وہ بیک وقت واضح، صاف اور بالکل صریح بھی ہے، اور نہایت اعلیٰ درجے کا وہ تخلیقی بیان بھی ہے۔ لیکن بہرحال میں تو کان پکڑتا ہوں بھائی، قرآن اور حدیث کے بارے میں مجھے بالکل یہ میں کچھ بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ شمس الدین سر سے درخواست ہے کہ وہ یوٹیوب پہ سوالات جی کریں۔ سر یوٹیوب پہ ایک دو سوالات ہیں، زیادہ سوالات اس جی پہ جی نہیں ہے لیکن ایک دو سوالات ہیں۔
ایک سوال ہے سیدہ مشکورہ صاحبہ کا، یہ کہہ رہی ہے تحقیقی تحریر میں معروضیت اور پیشکش سے کیا کیا مراد ہے؟ تحقیقی تحریر میں معروضیت سے کیا مراد ہے اور پیشکش سے کس طرح سے پیشکش کرنا چاہیے، یا اس سے ہم کیا سمجھیں؟ تحقیقی، جیسا میں نے بالکل شروع میں عرض کیا کہ تحقیقی تحریر یا علمی تحریر یا تنقیدی تحریر، آپ جو نام دیں یہ تقریباً سب ایک ہی معنی کے لفظ ہیں، سمجھ لیجیے۔ ان میں معروضیت، میں نے جیسا شروع میں کہا تھا کہ معروضیت تو گویا اس کی جو پورا اس کا جو کانٹینٹ ہے، جو اس کا پورا مواد ہے، جو آپ کا میٹر ہے، وہ ایسا ہو کہ اسے ایک سے زیادہ طرح سے انٹرپریٹ نہ کیا جا سکے، یعنی دو اور دو مل کے چار ہوتے ہیں، بالکل یہی اس کی شکل و صورت ہو۔ اگر اس کے معنی اس طرح سے نکل سکتے ہوں، یعنی آپ کی زبان یا آپ کا جو انداز بیان ہے، آپ کا جو طرز ہے، آپ کا جو جملوں کی ساخت ہے، آپ کا جو جملوں کا ربط ہے، اگر اس سے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں، یا اس میں غیر واضح پہلو آ رہا ہے کہ کوئی بات واضح نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹیویٹی سے گریز ہے، وہاں آبجیکٹیویٹی نہیں، معروضیت نہیں ہے۔ معروض کے لفظی معنی معروض کے ہوتے ہیں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ معروض کے معنی کوئی آبجیکٹ، یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہو۔ تو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ صاحب یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو غلط ہے نا۔ جو چیز آبجیکٹ ہے تو بالکل ہمیں ٹھوس صورت میں نظر آ رہی ہے، اسی لیے معروضیت صفت کو کہتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے، اس میں کسی امکان، کسی تعویل کی یا کسی طرح سے اس کو اس طرح کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ پیشکش کا ہے تو پیشکش جو ہے یہ تو پریزنٹیشن ہے۔ پیشکش کے معنی ہوگا کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اس کے پیشکش کا طریقہ آپ دیکھ، بلکہ چلیے اسی پہ تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں کہ پیشکش دو طرح سے، دو اس کی سطح ہیں۔ ایک تو جیسے تحقیقی مقالے کا جو پورے مقالے کا جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ چیپٹرائز کرتے ہیں، مختلف ابواب میں اس کی درجہ ابواب بندی کرتے ہیں کہ بھائی ایک چیپٹر میں پہلے ہم نے یہ بات کہی، پھر اگلے چیپٹر میں یہ بات کہیں گے، پھر اگلے چیپٹر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ پورا اس کا جو ابواب بندی ہے وہ ایک پیشکش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری سطح پیشکش کی ہے، جیسا میں نے کہا کہ کسی ایک چیپٹر میں اس چیپٹر کے جو مواد ہیں، اس چیپٹر میں جو کچھ آپ کو بیان کرنا ہے اس کی ترتیب جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی، یعنی آپ نے کوئی چیپٹر شروع کیا تو کون سی بات آپ کو پہلے کہنی ہے، پھر جو بات پہلے کہنی ہے اسی سے مربوط کرتے ہوئے، اسی سے ربط دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر اسی میں آپ کو مثالیں بھی لانی ہے اپنے بات کے ثبوت میں یا اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لیے، پھر اسی میں آپ کو دلائل لانے ہیں۔ آپ ظاہر جو بھی آپ کہے جا رہے ہیں، اب دیکھیے میں ایک مثال ابھی میں یہ میرے سامنے مقدمہ شعر و شاعری ہے، اس سے میں آپ کو جیسے حالی نے لکھا ہے کہ شعر کی مدح و ذم۔ اب دیکھیے حالی کا جملہ دیکھیے، شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ شعر کی مدح و ذم یعنی شعر کی تعریف میں اور اس کی مذمت، اس کی برائی میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ وضاحت، جملے کی صراحت اور وضاحت۔ اب پیشکش آپ دیکھیے، پہلے یہ کہا کہ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے، یعنی گویا شعر کی تعریف میں بھی بہت باتیں کہی گئی ہیں اور شعر کی مذمت میں، اس کی برائی میں بھی شاعری کی، شعر سے مراد شاعری ہے، یعنی یہ تعریف میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے اور اس کی برائی میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اور جس قدر مذمت کی گئی، اب یہ حالی کا بیان ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حالی مان رہے ہیں کہ اس کی مذمت زیادہ کی گئی ہے، تعریف کم، لیکن ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل کتنی واضح کہہ رہے ہیں، اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے، یعنی شعر کی برائی میں جو باتیں کہی گئی ہیں، شعر کی تعریف میں کہی گئی باتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ قرین قیاس، یعنی شعر جو ہے گویا
برائی میں جو باتیں کہی گئی وہ باتیں زیادہ قرین قیاس لگتی ہیں, وہ باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. یہ حالی کا بیان ہے. تو حالی کے اس بیان سے یہ ضروری نہیں کہ ہم اتفاق کریں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حالی کی نظر میں شعر کے بارے میں, شاعری کے بارے میں کہی گئی بری باتیں جو ہیں وہ زیادہ قرین قیاس ہیں, لیکن ہم نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ بھئی شاعری کی تعریف میں جو باتیں کہی گئی وہ زیادہ قرین قیاس ہے. لیکن آپ پیشکش دیکھیے کہ ایک جملہ کہا, پھر اسی جملے سے مربوط کر کے